یہ محی الدین عربی ہے۔ محی الدین عربی ان کا رسالہ چھپا ہے 1331 میں، یہ خود سن 900 ہجری کا عالم ہے۔ اس میں مما یرو علی الملوک، بادشاہوں پر جو گزرنے والے واقعات نقل کیے گئے ہیں، اس سلسلے میں اس نے یہ روایت نقل کی ہے۔ وَأَمَّا الرُّوسُ فَطَالِعُهَا مَنْحُوسٌ وَأَسْكَرُهَا مَنْكُوسٌ وَمُلْكُهَا مَایُوسٌ يُصِيبُهَا النَّدَمُ بعد الاطلاع على العجم وَيُسَيِّرُ لَهُ دَامَّتَانِ الْأُولَى الاختلاف۔ فرماتے ہیں کہ روس جس کا طالع رمل کے حساب سے جس کا طالع جو ستارہ ہے وہ انتہائی منحوس ہے۔ یہ ان کا جملہ وَأَمَّا الرُّوسُ فَطَالِعُهَا مَنْحُوسٌ، روس کا جو طالع ہے جو ستارہ ہے وہ منحوس ہے، روس کا طالع منحوس ہے، اس کا لشکر سرنگوں ہوگا، اس کا بادشاہ مایوس ہوگا، وہ عجم پر غلبہ پانے کے بعد انتہائی ندامت کا شکار ہوگا۔ جانتے ہیں آپ کہ افغانستان پر غالب ہونے کے بعد جو اسے شرمندگی اٹھانی پڑی، ارشاد ہوتا مایوس ہوگا، وہ عجم پر غلبہ پانے کے بعد ندامت کا شکار ہوگا، اور اس کے دو عظیم واقعے ہوں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں اختلاف ہوگا، یہاں تک کہ حکمران انہیں ختم کرنے سے عاجز آ جائے گا، یعنی اپنے اندر جو انقلابات آئیں گے ان کو ختم نہیں کر سکے گا۔ حاکم وقت پے در پہ مختلف امراض پھیل جائیں گے، جان و مال کا خسارہ ہوگا، اس کا اقتدار حاصل کرنے کی تمنا جرمن، نمسا، ترکی اور قفقاز کے لوگ کریں گے۔ ہر پرندہ نیچے اور بلندی کے لیے پھنستی ہے۔ فرمایا حضرت نے کہ ظلم کا گھر خراب ہوگا، اگرچہ تاخیر ہی کیوں نہ ہو، انگریز اس سے نجات پالے گا، بلغاریہ کی طرف پہنچے گا، اور اہل بلغاریہ کو وطن سے دوری اختیار کرنا پڑے گا۔ ایران میں 2 سال تک متواتر اختلافات رہیں گے، 2 سال تک ایران میں متواتر اختلافات رہیں گے۔ جو ثابت ہوا ہے وہ واپس ہوگا اور بیٹھنے میں جلدی نہیں کرے گا۔ ایران کا ارکان، اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْرَعْ بِالْعُقُودِ نَتَّخِذُ أَرْكَانَهَا فَيَكُونُ، حضرت ارشاد فرماتے ہیں 2 سال شدید آپس میں اختلاف کا شکار ہوں گے، ایران کے ارکان پھر متحد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ معصوم کا، اور انشاءاللہ وہ استقلال حاصل کریں گے پوری دنیا کے مقابلے میں۔ اور پھر کہا کہ یہ چونکہ ظاہر ہے کہ علم غیب سے متعلق گفتگو ہے، اب حضرت نے بھی یہاں اس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں جو میری آپ کی اور مجھ جیسے نچلی سطح کے طلباء کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر کہا کہ اے سین قیام کر، سین یعنی حرف سین، اے سین قیام کر، اے میم اٹھ جا حکم کر۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے لام اٹھ کر خطاب کر، اے میم اٹھ کر حکم کر، اور مسلمانوں کو مجتمع کر۔ جابر بادشاہ گزر گئے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، جیسا کہ امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کی ایک حکومت ہے جس کا وہ انتظار کرتا، اور ہماری حکومت آخری زمانے میں ظاہر ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ روس سے شروع کیا، حضرت نے روس سے شروع کیا، اور روس سے شروع کرنے کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایران تک، اور ایران کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کے آپس میں اختلاف ہوگا 2 سال تک۔ 2 سال کے اختلاف کے بعد پھر فرماتے کہ انشاءاللہ، یعنی حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ فَيَكُونُ مُسْتَقِلًا انشاءاللہ إِلَىٰ أَنْ قَالَ، یہاں تک کہ حضرت نے اسی 2 سال ان کے آپس میں اختلاف کے سلسلے میں اس حساب سے اس روایت کی مناسبت سے، یعنی واقعاً اسی صدر کی حکومت میں جو اختلاف ہوا آپ کے سامنے، اس پر میں تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا، مگر آپ بھی جانتے ہیں، ٹی پر روزانہ خبروں میں دیکھتے ہیں، آج تہران کے بیچ میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں، دھماکہ ہوا جلوس میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو نہ کسی کی خطابت سے نہ کسی کی کتابت سے، حضرت کے ظہور کا جیسے جیسے زمانہ قریب آئے گا، آپ میں ہم جو اہل بیت کے مکتب کے ماننے والے ہیں، یہ زمین ان پر تنگ ہو جائے گی، کیونکہ جب معصوم پر میں عقیدہ رکھتا ہوں تو پھر میرے بارے میں کچھ بھی ہو، جب معصوم نے فرمایا ہے اور مجھے یقین ہے
یہ معصوم کی زبان خدا کی زبان ہے. اس بنا پر جو فرمایا وہ ہونا ہے, جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہونا. تو اس اعتبار سے حضرت نے فرمایا جب یہ متفق ہو جائیں گے تو اس کے بعد کنایے میں ارشاد فرمایا اے سین قیام کر, اے لام خطاب کر, اے میم حکم کر, مسلمانوں کو مجتمع کر, اس لیے کہ جابر بادشاہ گزر گئے, حق آ گئے. تو اس کا مطلب اس گفتگو سے ایران کے اس اختلاف 2 سال کے آپس میں اختلاف کے بعد دوبارہ مجتمع ہوں گے انشاءاللہ. اس کے فوراً بعد آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ ظالم گزر گئے, اب بس آنے والا حق آئے گا. تو اس کو یہاں روک کے میں آخر میں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں سب میں روایت پیش کر رہا ہوں. اب روایات کو ملا کے نتیجہ نکالنا آپ کا بھی کام ہے, میرا بھی کام ہے. مگر ایک شخص ساری روایات پڑھ کے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے, پھر وہ تجزیہ کرتا ہے. کہ جیسے یمن کے سلسلے میں کل میں عرض کروں گا کہ کل میری آخری مجالس کی گفتگو ہے, اس سے آپ سے خواہش کروں گا کہ وہ ضرور جو یمن میں جو کچھ ہو رہا, کیا وہ شیعہ ہیں یا وہ زیدی ہیں. زیدی کے سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے سادات زیدی ہیں ظاہر ان کے جدالات ہیں. زید شہید بزرگ ہوا, زید شہید کو امام مانتے ہیں یمن میں. وہاں اکثریت اس مکتب کی, اس وقت جو صدر ہے علی عبداللہ صالح جو ہے وہ خود زیدی ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سیاست میں مذہب رشتہ سب نہیں چلتا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بہن اور شوہر نے مل کے سگے بھائی کو مار دیا. یہ میرے آپ کے ملک کا واقعہ ہے, چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کہ نیا کوئی اشارہ نہیں, آپ سب جانتے ہیں. اور بہن وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیسے ہوا کہ بھائی کے قاتل کو تلاش نہ کر سکے. کس کو تلاش کریں گے جب قاتل خود ہو, تو تلاش کس کو کریں. یہ بات واضح ہے, سیاسی امور میں رشتے نہیں چلتے ہیں جن کی نظر میں صرف اقتدار ہو, دنیا ہو, زندگی ہو, عیاشی ہو. اس لیے وہ جو کہا اکثر و بیشتر آپ تو خیر سن کے چلے جاتے ہیں, فون پر فون کیے جاتے ہیں, کہاں ہے آپ کا امام ضامن, کیوں نہیں امام ضامن نے بچایا فلاں خاتون کو. جواب دینا پڑتا ہے. کب میرے 8 امام نے کہا کہ میرا تعویذ تم سیاست کے لیے استعمال کرو, کب میرے امام ہشتم نے یہ کہا. یہ تو امام ہشتم نے نہیں فرمایا کہ تم سیاستدان بن جاؤ, بازو میں بات کر مجھے استعمال کرو. ائمہ میرے آپ کے استعمال کے لیے نہیں آئے, میرے آپ کے تحفظ کے لیے آئے. تحفظ ہو رہے آذربائیجان. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے سلسلے میں, ہندوستان پاکستان, خاص طور سے ملتان کے بارے میں جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. وفی غیبت نعمان عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام, امام صادق صلوات اللہ علیہ کے شاگرد خاص جنہیں 2 معصوموں نے فقیہ کا خطاب دیا, ابو بصیر. اور امام ششم صلی اللہ علیہ نے کوفے والوں سے فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان اگر ابو بصیر ہے تو سمجھ لو میں ہوں. تو بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑی ہستی ہے. ان سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال علی, آقا امام صادق صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے آذربائیجان سے ایک مدد آئے گی جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکے گی. جب وہ وقت آ جائے تو تو گھر میں جم کر بیٹھ جاؤ, پھر صحرا سے ندا ہوگی تو حرکت کرنے والا حرکت کرے تو اس کی طرف جاؤ, اگرچہ سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے جانا ہو, میں دیکھ رہا ہوں. پھر معصوم کا جملہ, امام ششم کا جملہ, میرا معصوم امام سنی سنائے وہم و گمان کی بات نہیں کرتا. امام وہ ہے جس کے سامنے کائنات ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح. یہ صرف مولا کائنات کا مسئلہ نہیں تھا کہ ابھی آذان ہو چکی, اقامت ہو چکی, تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کیا, دیکھتے ہیں علی ابھی روکتا ہوں نماز سے, فوراً سائل نے آگے بڑھ کے سوال کیا, حضرت نے فوراً جواب دے کہا اللہ اکبر. اس کے بعد سائل نے کہا امیر المومنین آپ سوال میں کبھی سوچا نہیں, تم سے اگر پوچھا جائے تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں, تو سوچ کے جواب دو گے. کہا نہیں, جیسے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کائنات میرے سامنے اسی طرح سے. تو ظاہر ہے علم امامت اسی کا نام, وہم و گمان پر امامت گفتگو نہیں کرتی, یقین اور چشمدید پر گفتگو کرتی. تو یہاں امام پنجم کا جملہ تھا, میں دیکھ رہا ہوں, چائنا کا,
یہاں آذربائیجان کا امام ششم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا